السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اسے اللہ قبول کرتا ہے، اور جس کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، چاہے وہ نماز پڑھے، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ لے، عصر کی نماز 3 رکعت پڑھ لے، جو حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، یہ قرآن میں کہا گیا کہ حضور کی اطاعت کرو گے تو کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، سیدھا سیدھا حساب ہے۔ اس لیے اپنے عملوں کو ہم قبول کرائیں، ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے اس کو قبول کرانا، ایک ہے گش کرنا اور ایک ہے گش کو قبول کرانا، ایک ہے چلہ دینا اور ایک ہے چلے کو قبول کرانا، ایک ہے بیان کرنا اور ایک ہے بیان کو قبول کرانا، دونوں میں فرق ہے۔ اور قبول اللہ کس کا کرتا ہے؟ صرف ایک اصول اللہ کا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ اصول ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اصول قرآن میں نہیں ہے۔ ہم تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں، جو متقی ہوگا اس کا ہم قبول کریں گے، باقی کسی کا بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے دل کی اللہ نے 2 قسمیں رکھی ہیں، ایک قلب سلیم اور ایک قلب سقیم۔ سلیم دل، سلامتی والا دل اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی زبان پر غیبت نہیں، کسی کے بارے میں کچھ نہیں، دل پاک صاف، اسے کہتے ہیں قلب سلیم۔ اور قلب سقیم اسے کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہو، بدگمانی بھری ہوئی ہو، کینہ کپٹ بھرا ہوا ہو، وہ قلب سقیم۔ تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جس کا دل سلامتی والا ہوگا، کہ جو بالکل پاک صاف دل ہے، تو اللہ اس کی عبادت بھی قبول کرے گا، اس کی دعا بھی قبول کرے گا، اور اللہ اسے اجر بھی دے گا۔ یہ پکی ٹکی بات ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں عرب عجم سب علماء متفق ہیں۔ اور قلب سقیم، جس دل میں کچرا بھرا ہوا ہے، اور کچرا اب ہم جانتے ہیں ہمارے یہاں تو کچرے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمان بن گیا، کسی کے بارے میں حسد کر لیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، یہ قلب سقیم، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نیکیاں ملیں گی، نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، عبادت قبول ہونا الگ چیز ہے۔ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے اندر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کچھ مسئلہ ہے، تو فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس کی نماز ہو گئی، یعنی فرض ادا کر لیا اس نے، لیکن اللہ کہیں گے میں قبول نہیں کروں گا، نہ نماز قبول نہ دعا قبول۔ ہاں نیکیاں ملے گی۔ ہماری شریعت میں 2 باتیں ہیں بہت اہم، ایک تو نیکیاں کرنا اور دوسرا ہے کہ نیکیاں قبول کرانا۔
دونوں میں فرق ہے. نیکیاں کمانا یہ ہماری شریعت میں بہت آسان ہے، اور نیکیاں قبول کرانا یہ ہماری شریعت میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل. اسی لیے حضرت عمر روتے تھے لا لیا ولا علیہ. الگ اتنا بڑا آدمی حضرت عمر کہ ان کے دل میں باتیں آتی تھی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 65 جگہ لکھی ہیں قرآن اور حدیث کے اس میں کہ حضرت عمر کے دل کے اندر بات آئی اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. اتنا تعلق تھا قرآن سے حضرت عمر کو. پھر ایک ڈرتے تھے لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. اپنے انتقال پر کہہ رہے تھے حضرت عمر کہ لا لیا ولا علیہ. عبداللہ بن عباس نے پوچھا، حضرت علی نے پوچھا. روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ عیادت کے لیے آئے. یہ سکرات میں تھے حضرت عمر، عیادت کے لیے آئے. تو ظاہر بات ہے 2 صاحبزادے ہیں، ان کا بھی ایک مقام ہے اور حضرت علی کا بھی ایک مقام ہے. تو حضرت عمر ان کو دیکھ کر، تینوں کو دیکھ کر حضرت عمر رونے لگے. تو تینوں اہل بیت ہیں. تو حضرت علی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو آپ؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، یہ فرمایا کہ اے علی، اے حسن، اے حسین، میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. موت کے بعد کے جو منزل آنے والی ہے اس میں میرا کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. اس پر حضرت علی روئے کہ اتنا بڑا آدمی اتنا کام کیا. یعنی حضرت عمر نے کام کتنا کیا، تو کتنا معتمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کئی مرتبہ کئی چیزیں ایسی آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہ مسئلے کا حل نکلتا نہیں تھا، حضرت عمر اپنی رائے دیتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ رائے، لیکن آیا تو ان کا رائے کے مطابق نازل ہو جاتی تھی. جب اس کی عائشہ ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کا جب قصہ ہوا، بہت لمبا قصہ ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی قصہ بخاری شریف میں آتا تھا. بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. چیخیں نکل جاتی تھی، طلبہ کی چیخیں نکل جاتی تھی. قصہ بہت لمبا ہے، لیکن میں حضرت عمر کی فضیلت پر سے بھی مختصر چیز سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کچھ خلش تھی، نکلتی نہیں تھی. آسمان خاموش، مدینہ منورہ میں عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عائشہ پریشان. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے والد اور میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے اتفاقاً. یعنی یہ نہیں کہ چلو بھی آج گزر رہے تھے، بیٹی جو ہے پریشان ہے، تھوڑا سا خیر خبر لے لے بیٹھ جائیں. وہ دونوں آ کر بیٹھے، میں بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، یہ بھی اتفاق سے گزرے. کوئی یہ نہیں کہ وہ دونوں آئے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں تینوں، یہ بھی نہیں، وہ اتفاق سے گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ تینوں بیٹھے ہیں. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضور تو میرے پاس آتے نہیں تھے. بات چیت تو تھی، بند تھی، آسمان سے کوئی آیت نازل نہیں ہو رہی تھی، اور حضور بھی شش پنج میں تھے کہ بھی جبریل نہیں آتے تھے. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس دور کے اندر، وہ فطرے میں، وہ جو قصہ ہوا اس میں. لیکن عائشہ کے بارے میں کوئی آیت نہیں، جو ٹینشن ہے اس کے بارے میں کوئی آیت نہیں. حضرت جبریل آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے کہ شاید کوئی حل نکلے گا اس کا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ہم 4 ہو گئے. اچانک حضور آ گئے، ابوبکر کو دیکھ کر، میری والدہ کو دیکھ کر، اور اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے. ہم 4 ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور آ کر بیٹھتے ہی زور زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. پورا خطبہ جیسے مجمع بہت بڑا بیٹھا ہو. اور ہے یہ 3، ابوبکر بھی خاموش، ان کے والدہ بھی خاموش، ماں عائشہ کہتی تھی کہ میں بھی خاموش. جب خطبہ پڑھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی طرف متوجہ تھی. حضرت عائشہ خود فرماتی تھی جب متوجہ ہوئے، عائشہ اگر تم سے کوئی چوک ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو.
چک نہیں ہوئی ہے تو آسمان سے کوئی خبر آئے گی؟ بس اتنا بات کہنا تھا کہ میں ایک دم سے جھلائی، میں عائشہ کہتی ہے، اور میں نے میرے والد سے کہا آپ جواب دو۔ صدیق اکبر نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا، میں جواب نہیں دوں گا۔ امی آپ جواب دو۔ ماں بھی خاموش، میں جواب نہیں دیتی، نبی کے سامنے کیا جواب دیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ مجھ پر اتنا بوجھ پڑا اور میں ایسی ہو گئی کہ میں ایک دم سے اٹھی، اور میں اٹھ کر جو ہے میرا دامن یہ جھٹکا زور سے، اور میرا کمرہ، اسی کمرے میں میرا بستر بچھا ہوا تھا، بقی کی طرف منہ کر کے میں سو گئی، میں نے لیٹ گئی اور ایک جملہ کہا میرے بارے میں میرا اللہ جواب دے گا، بھی تم جواب نہیں دیتے، تم جواب نہیں دیتے، میرا اللہ جواب دے گا۔ بس میں سو گئی، میں نے کوئی بات نہیں کی، نہ حضور سے کی، نہ حضرت ابوبکر سے کی، نہ میری ماں سے کی، اپنے کمرے میں بقی کی طرف منہ کر کے میں لیٹ گئی۔ لیکن اب مجھے فکر تو تھا کہ وہی تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن یہ کہ یہ لوگ ہے کہ گئے، تو میں تھوڑا سا سن رہی تھی کہ کھچپچ کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، تو بولتے ہوں کچھ، تو دیکھا تو کوئی نہیں ہے، سب چلے گئے، تو میں تھوڑا سی اٹھ کر میں نے دیکھا کمرے میں، ہاں کوئی نہیں ہے، سب چلے گئے۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ آپ پڑوس کے کمرے میں چلے گئے، اور پڑوس کے کمرے میں جا کر جو ہے صحابہ کو بلانا شروع کیا، عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، حضرت عثمان کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، سب کو بلایا۔ حضرت عمر کہتے تھے میں باہر بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ سب کو بلا رہے ہیں اور عائشہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے تھے میری باری آئے گی، میری باری آئی کیا مجھے بلائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ صدیق اکبر کو نہیں بلایا، صدیق اکبر تو والد چل عائشہ کے، سب کو بلایا، حضرت علی کو بلایا اور پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی ہمارے کمرے اتنے چھوٹے تھے کہ یہاں کچھ آہستہ آہستہ بات کرے تو بھی کوئی دھیان سے سنو تو سمجھ لے کیا باتیں ہو رہی ہیں، بنگلے تو تھے نہیں، کچی دیواریں تھی، اور فوراً جو ہے تو مجھے کچھ کھچپچ میں سنائی دیتے تھے کہ میرے بارے میں بات چل رہی ہے، حضرت عائشہ کہتی تھی۔ تو حضرت علی کو بلایا، تو حضرت علی کو کہا کہ علی میں تو بہت ٹینشن میں ہوں، آسمان خاموش ہے، جبریل آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بات کی وضاحت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ آتے ہیں آیتیں جو بھی احکامات کی ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہے وہ دے کے چلے جاتے ہیں، تو یہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ حضرت علی سے۔ تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ یہ غیر ضروری ٹینشن ہے، اور آپ کو اتنا زیادہ فکر عائشہ کے بارے میں، آپ اتنا فکر کیوں کرتے؟ مدینہ میں عائشہ بہت ہیں، یہ حضرت علی نے کہا۔ میں سن گئی کہ مدینہ میں عائشہ بہت ہیں، اور ایک رائے دیتا ہوں حضرت، اگر آپ کو پوری تحقیق کرنی ہے تو آپ جو ہے نا بریرہ کو بلا کر پوچھ لیجیے، وہ جو کہے وہ پکی بات۔ میں سن گئی، میں نے کہا بریرہ کی باری ہے، یہ حضرت عائشہ کی باندھی تھی بریرہ۔ حضور نے فرمایا ہاں 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 بہت اچھا، میں بلا بریرہ کو۔ اب حضرت بریرہ آ گئی، حضرت عمر کہتے تھے میں دیکھ رہا ہوں باہر بیٹھا بیٹھا، وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ سب سے بہترین جواب حضرت عثمان نے دیا تھا۔ یہ تو تفصیل کا تو وقت ہے نہیں، مجھے تو حضرت عمر کا کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ اب حضرت بریرہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جواب پوچھا بریرہ مجھے پہچانتی ہو؟ ہاں ہاں حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں جو پوچھوں گا سچ سچ بتاؤ گی؟ ہاں حضرت، جھوٹا تو سوال ہی نہیں ہے، پوچھیے بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عائشہ کہتی تھی میں سن رہی ہوں اور یہ میری باندھی ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ یہ طاہرہ پاک عورت ہے، ذکیہ سمجھدار ہے اور بہت دیندار ہے، صالحہ، سارے کے ساری اچھائیاں اس کے اندر موجود ہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اس نے بولا پھر بھی کوئی چیز دیکھی ہو تم نے اشارتاً کنایتاً؟ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ ہاں حضرت سب کچھ اچھائیاں ہے لیکن ایک قصور ہے،
ایک قصور ہے. جب ایک قصور کا جملہ کہا تو حضور یوں دیکھو کیا کہتی ہے, کیا قصور ہے, کیا بات بتاؤ کیا قصور ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا قصور یہ ہے آٹا گن کر چھوڑ دیتی ہے اور لیٹ جاتی ہے تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. یہ کہا بھی آٹا کو عورتیں آٹا گوندھ دیتے کیا ہوتا ہے فوراً اس کو پکا لو. لیکن ایسا ہی ہے کہ آٹا گوندھتی ہیں, آٹا گوندھنے کے بعد چھوڑ دیا. اب جو ظاہری بات ہے کہ اب تم چھوڑ دو گے تو وہ تھوڑا یعنی سخت ہو جائے گا, پھر پانی ڈالنا پڑے گا. وہ آٹا گوندھتی ہے, میں کہتی ہوں کہ اماں یا تو تم روٹی بنا لو یا میں روٹی بنا لوں. تو نہ مجھے روٹی بنانے کا کہتی ہے نہ خود بناتی ہے. اور آٹا گوندھنے کے بعد جو ہے وہ لیٹ گئی, کبھی سو گئی تو بکری آتی ہے آٹا بھی کھا گئی, آٹا بھی گیا. اب دوسری مرتبہ آٹا گوندھنے کی محنت کرو. عورتوں کو سب سے زیادہ ٹینشن آٹا گوندھنے کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں نے عربوں سے پوچھا, میں نے کہا تمہاری عورتیں روٹیاں بنا کے دیتی ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم کبھی ان کے ہاتھ کی روٹی کھائی ہی نہیں ہوں گی. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو تندور لگے ہوئے ہیں, الگ الگ قسم کی روٹیاں تندور میں مل جاتی ہے, خباز جسے کہتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ تو کوئی قصور نہیں ہے, تو انسان کی فطرت ہے, کبھی انسان سو جاتا ہے, یہ کرتا ہے. حضرت دیکھو میں کئی لوگوں کو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کیا کہا, حضرت عثمان نے کیا کہا, سب اسی لیے آخر تک حضرت عائشہ حضرت علی سے ناراض تھی. بعد میں جو ہے وہ آپس میں تم نے یہ کیوں کہا کہ مدینہ میں عائشہ بہت ہے. اب تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی, بات ختم ہو گئی. لیکن پھر حضرت علی نے معافی مانگی کہ میرے دل میں کوئی بات نہیں تھی, حضور بہت ٹینشن میں تھے, ان کا ٹینشن کیسے دور کروں. میں چاہتا تھا کسی طریقے سے حضور ٹینشن فری ہو جائے. اب آخر میں جو ہے حضرت عمر کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخر میں حضرت عمر کہتے تھے سب سے آخر میں میری باری آئی اور مجھے یقین تھا, میں انتظار میں تھا کہ حضور بلاویں, میں ڈٹ کر بات کروں. میں بولا عمر کو بلاؤ. اب حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے بیٹھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے بلایا ہے عائشہ کے سلسلے میں. آپ نے فرمایا ہاں اسی مسئلے میں. حضرت میں بات کروں گا لیکن دروازہ بند کروا دیجیے, یعنی میں آواز کبھی تیز ہو جائے میری. اچھا بھی دروازہ بند کرو, کوئی سنے نہیں میری بات. میں ایسا کہتے تھے میں تو سنتی ہی تھی. آخر تک ان کا احترام کیا. جب حضرت عمر کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ کے پاس عبداللہ ابن عمر گئے تھے کہ میرے والد کا انتقال ہو رہا ہے, ان کو کہاں دفن کریں. ابا کی تمنا یہاں دفن ہونے کی. حضرت عائشہ نے فوراً اجازت دی تھی, ہوا احق, اس کا احسان ہے مجھ پر. جگہ تو حضرت عائشہ کی تھی نا, کمرہ تو حضرت عائشہ کا تھا, وہ تو نہیں تھی, ان کی تحویل میں تھا کمرہ وہ سارا کے سارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صدیق اکبر تھے, وہاں قبر ان دونوں کی تھی. اب حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. بولو. یہ فرمایا کہ عائشہ کے ساتھ نکاح آپ نے کیا ہے یا آسمانوں سے ہوا ہے. یہ حضرت عمر نے سوال کیا. انہوں نے فرمایا آسمانوں سے ہوا ہے. اور حضرت آپ نے ہمیں کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی کہ میں بیٹھا ہوا تو میں نے خواب دیکھا کہ جبریل آسمان سے آئے اور خواب میں جو ایک کشت لائے, اس کے اندر جو ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو عائشہ تم تھی. آپ نے کتنی مرتبہ ہمیں کہا ہے مسجد کے اندر. ہاں یہ بھی کہا ہے میں نے. تو فرمایا کہ حضرت اللہ نے آپ کا نکاح پڑھوایا اور آسمانوں پر نکاح ہوا حضرت عائشہ سے, اور آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ عائشہ تم تھی, اور باپ آسمانوں سے جو ہے تمہارا چہرہ بنا کر یعنی میرے سامنے آتا تھا. تو کیا حضرت مجھے اتنا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی غلط عورت پسند کرے گا؟ آپ کے ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ پر مچھر بھی نہیں بیٹھ سکتا. آپ کا سایہ جو ہوتا ہے نا, سایہ حضور کا, اس کے اوپر کسی کافر کا پاؤں نہیں پڑ سکتا. سایہ ہر آدمی کا سایہ ہوتا ہے. تو آپ کے حرم میں کوئی غلط عورت آئے گی؟ حضور خاموش. پھر حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایک دم سے جوش آیا اور میں نے جوش میں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم.
اللہ پاک ہے، یہ سخت بہتان ہے عائشہ پر. اور اتنا زور سے کہا کہ حضور بھی ہل گئی. ہذا بہتان عظیم. میں عائشہ کہتی تھی کہ میں بھی ہل گئی. بس اتنا جملہ حضرت عمر نے کہا اور حضور جو ہے ایک دم سے خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کی برات کی آیتیں نازل ہو گئی اور یہی جملہ جو حضرت عمر کی زبان سے نکلا ہے اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. ہذا بہتان عظیم، سبحانک ہذا بہتان عظیم. پھر برات کی آیتیں نازل ہو گئی، پھر ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابوبکر بھی آ گئے، حضرت ان کی والدہ بھی آ گئیں اور صدیق اکبر نے کہا کہ عائشہ کھڑے ہو جاؤ اور حضور کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں، میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں، میرے اللہ کا شکر ادا کروں گی، اس نے مجھے بری کیا ہے. یہ مقام تھا حضرت عمر کا. اور ڈر کتنا تھا، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. تو ہم کام کریں، چاہے مدرسے کا کام ہو، چاہے خانقاہ کا کام ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا کام ہو، ہم اپنے آپ پر نظر ضرور رکھیں کہ میں صحیح چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا. کبھی ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں خالی ہاتھ کھڑا ہو جائے آدمی. ٹورنٹو میں ہمارا سفر ہوا تھا، کینیڈا میں، میرا اور مولانا ابراہیم صاحب کا، جب مرکز ایک ہی تھا. تو ٹورنٹو کینیڈا کے اندر، تو وہاں جیسے مغرب کے بعد عام بیان ہوتا ہے، وہاں جو ہے اس وقت میں عصر کے بعد عام بیان ہوتا تھا. وہ راتیں چھوٹی، راتیں لمبی، موسم کے اعتبار سے. تو عصر بعد حضرت مولانا کا بیان تھا، مولانا ابراہیم صاحب کا. اور ہم دونوں جو ہے ساتھ میں کمرے سے بیان کے لیے اسٹیج پر جا رہے تھے. تو میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا ماشاءاللہ مجمع بہت ہے اور ٹورنٹو سے ہے لیکن مونٹریال سے بھی لوگ آئے ہیں، ایک دوسرا شہر ہے کینیڈا کا. پھر جو ہے وہاں دوسرے شہر، کیونکہ کینیڈا جو بہت بڑا ہے، سب جگہ سے ساتھی پہنچے الحمدللہ اور مجمع اچھا ہے. تو وہاں ابراہیم صاحب کھڑے رہے اور میری طرف دیکھا انہوں نے، یہ کہا بھائی مولوی یونس ڈر بہت لگتا ہے. یوں سب مجھے کہا تھا جب مرکز سب ایک تھے، شورا عمارت کا ہوا نہیں تھا اس وقت میں. ہمارے والد صاحب بھی زندہ تھے اس وقت میں. اللہ ان کے قبروں کو روشن کرے عافیت کے ساتھ، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے عافیت کے ساتھ. میں نے کہا کیوں ڈر لگتا ہے حضرت؟ پھر مولانا نے اس وقت میں قرآن کی آیت پڑھی جو اب تک میں نے میرے قرآن جو پڑھتا ہوں اس میں نے نشانی کی ہے رہا ہوں. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. یہ مولانا نے سب پڑھی تھی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے سامنے آئیں گے، وہ سمجھیں گے کہ میں بہت کام کر کے آیا ہوں، اور وہاں تو الٹا نکلا. یار ڈر یہ لگتا ہے کام ہم بہت کر رہے ہیں، کہیں وہاں حشر کے میدان کے اندر زیرو میں کھڑے نہ ہو جائے. تو میں نے مولانا سے کہا کہ حضرت یہ خوف یہی ایمان کی علامت ہے، یہ خوف یہی ایمان کی علامت ہے. اس لیے اپنے دلوں کو ہم سلیم رکھیں اور دین کا کام کریں تو قبول. اور اگر دین کا روایتوں میں آتا ہے تو صحیح حدیثوں میں کہ حشر کا میدان میں فرشتے کچھ لوگوں کو لے کر آئیں گے، فرشتے مردوں کو عورتوں کو اللہ کے دربار میں. تو اللہ کہیں گے بھی کیوں لائے ہو تم ان لوگوں کو؟ فرمایا حضرت یہ اتنے بھلے لوگ ہیں کہ ما رأینا منہم شرقت، ہم نے کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا انہیں. جب دیکھو تو تسبیح، نماز، قرآن، مسجد، یعنی اچھے کام کرتے ہی دیکھا ہے. ہم نے کوئی گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں ہے، تم کیا گناہ لکھے ان کا؟ سب فرشتے کہ اور یہ بھی ہے کہ وہ حلقہ بنا کے لے کے آئیں گے سفارش کے لیے. بہت اچھے لوگ ہیں یہ، بہت اچھی عورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ان کا نامہ عمل تو لکھا ہوگا نا آپ نے؟ تو لکھا ہے، لاؤ نامہ عمل لاؤ. نامہ عمل اللہ تعالیٰ لیں گے، ایک ورق نہیں پلٹا، ایک ورق نہیں الٹا، ایک ورق نہیں الٹا، ایک ورق نہیں پلٹا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے انہوں نے نیکیاں تو کی ہیں لیکن میرے لیے نہیں کی، ان کی نیتیں کچھ اور تھی.
شہرت کی نیت تھی یا یہ حب مال کی نیت تھی، حب جاہ کی نیت تھی، یہ اندر سے گڑبڑ تھے، تمہیں پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ کہہ کر ان کا نامہ اعمال بھی پھینک دیے جائیں گے اور کہیں گے ان سب کو جہنم میں داخل کرو۔ یہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اس لیے آدمی اپنا فکر کرے، اتنا بڑا کام ہونے کے بعد بھی حضرت عمر اپنا فکر ہمیشہ کرتے تھے۔ جب بہت بڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئی، اسلام بہت پھیل گیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کے اوپر اپنا سر رکھ کر آرام کر رہے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اللہ میری رعایت یا رعیہ بڑھ گئی ہے، اب میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، اے اللہ بس اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، مجھے بہت جھیلنا پڑتا ہے یہ۔ اب بس آخر یہ خطبہ دیا، غصے میں آ کر حضرت عمر نے، وہ ان کا آخری خطبہ تھا، اس کے بعد خطبہ نہیں دیا انہوں نے۔ حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں، یہ خطبہ انہوں نے آخری دیا، زبردست غصے میں، جذبات کے اندر، وہ آخری خطبہ تھا ان کا۔ عبداللہ بن عباس کہتے تھے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بس یہ آخری خطبہ ہے، آئندہ جمعہ آنے سے پہلے آدمی مر جائے گا۔ کیا ایسا ہی ہوا، جذبات میں دیا، لیکن اپنے بارے میں احتیاط بہت۔ 2 بیویاں تھیں حضرت عمر کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی شہر کی رہنے والی تھی اور ایک بیوی قریش کی تھی۔ تو قریش کی بیوی اپنے گٹھا بن گئی تھی، سیدھی سادی دیہاتن جسے کہتے ہیں۔ اب تو یہاں والے بھی دیہاتن تو رہے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ سیدھی سادی کوئی زیادہ سمجھے نہیں۔ اور ایک تھے شہری جو سب کچھ، تو حضرت عمر جو بڑے بڑے مشورے کرتے تھے تو اس بیوی کے گھر میں کرتے تھے جو شہر کی رہنے والی تھی۔ تو اس کو جو ہے وہ جو ہے سلیقے سے کھجور رکھ دے، سلیقے سے پانی رکھ دے، سلیقے سے دودھ رکھ دے، سلیقے سے جو بھی اس زمانے کی اکرام ہوتا ہے وہ کر دے۔ تو حضرت عمر کو بہت پسند آتا تھا بھی یہ لوگ جو ہے کسریٰ قیصر کے قاصد ہیں، سارے کے سارے فلاں جگہ سے آئے ہیں تو ان کا احترام ہونا چاہیے، تو کون اکرام کرے؟ تو یہ شہر والی تھی وہ، لیکن تھے بہت ہوشیار، سمجھدار۔ حضرت عمر جو ہے برابر جو ہے نگرانی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مشورہ ختم ہوا تو سارے بیٹھے ہوئے تھے اور سب ایک ایک کر کے روانہ ہونے لگے، تو جو کسریٰ کا قاصد تھا اس کو بیوی نے بلایا، روایت میں آتا ہے، اور کہا کہ آپ کب جا رہے ہو ایران؟ یہ کہا 10 دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ خطوط سب کے ملے، خطوط لاتے تھے، خطوط لے جاتے تھے، ایلچی جسے کہتے ہیں۔ اس زمانے واٹس ایپ تو تھا نہیں، تو کہا اچھا جب تم جاؤ تو مجھ سے مل لینا۔ حضرت عمر کو پتہ نہیں، حضرت عمر چلے گئے مسجد نبوی میں، یہ دیکھ لیا کہ یہ کسریٰ کا قاصد ہے، اس کو بلا کر جو تنہائی میں بات کر لی ان کی اہلیہ محترمہ نے پردے کے ساتھ۔ وہ آیا، آپا میں جا رہا ہوں کل۔ ہاں بہت اچھا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے 2-4 عطر کی شیشیاں اس قاصد کو دی، تو یہ کہا کہ جو وہاں کی رانی ہے اس کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا، اور کہنا امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ نے یہ آپ کو ہدیہ دیا ہے، بس اتنا۔ یہاں حضرت عمر کو کچھ پتہ نہیں، وہ تو گیا، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے میں پہنچا وہاں پہنچ کر اس نے وہ رانی کو تو پہچانتا تھا، خاص بادشاہ کا خاص آدمی تھا، عطر دے دیا۔ اچھا ماشاءاللہ، کس نے دیا بھائی؟ یہ کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے دیا۔ اچھا تم واپس کب جاؤ گے؟ میں کہا 3 مہینے کے بعد، یہاں کی خبریں لے کر۔ اچھا جب تم جاؤ تو ذرا مجھ سے مل لینا۔ بہت اچھا۔ اب جانے سے پہلے ملنے آیا رانی سے، آپا میں جا رہا ہوں کل۔ ہاں بہت ٹھہرو۔ باندے کو بلایا، باندے کو بلا کر بہت عطر دیا، پیسے دیے، ہیر جواہرات دیے، اور چونکہ ایران تھا تو وہاں کے پتھر فیروزہ سارے پتھر میں کئی پتھر دیے، کئی یہ دیا، کئی سونے کی انگوٹھیاں دیے۔ بھئی جس بیوی نے حضرت عمر کی اہلیہ نے میرے لیے عطر بھیجا تھا اس کو میرے طرف سے پوٹلی ہدیہ دے دینا۔ اب اسے پتا تھا وہ انہیں کے گھر میں مشورے ہوتے تھے، چنانچہ وہ آیا اور اس نے آ کر جو ہے مشورے میں تو شریک تو ہوا، سب کچھ کارگزاری جو ہوتی تھی وہ ہوئی، اور حضرت عمر کی اہلیہ کو چپکے سے پوٹلی دے دی۔ اس کا بھی حضرت عمر کو پتہ نہیں۔ اب جب وہ پوٹلی دی
حضرت عمر مسجد نبوی میں تھے، اچانک کسی کام سے گھر پر آئے تو دیکھا تو وہ اہلیہ محترمہ وہ پوٹلی کھول کر دیکھ رہی تھی کیا ہے. عورتوں کو عادت ہوتی ہے نا بھی کیا ہے، شو سے ذرا جو بھی شو سے آٹھیلی وہ شو سے آٹھیلی وہ شو سے. اب وہ کھول کر وہ ہیرے جواہرات کے ساتھ بھی کر رہی تھی اپنی اڑنی سے اور ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی. اتنے میں سے دور پہنچ گئے. ارے بیگم یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ مجھے ہدیہ آیا ہے. اچھا آپ کو ہدیہ آیا ہے، ماشاء اللہ بہت مبارک، لیکن تو بہت قیمتی ہدیہ ہے. سونے کی انگوٹھیاں ہیں، پھر دینار ہیں، اشرفیاں ہیں، درہم ہیں، سونے کے سکے ہیں، پھر یہ پتھر ہیں، بہت قیمتی ہے. ہاں مجھے ہدیہ آیا ہے. بار بار وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی، مجھے ہدیہ آیا ہے. ہاں بھی آپ کو ہدیہ آیا ہے، میں نے کہا تھا مجھے ہدیہ آیا ہے، آپ کو ہدیہ آیا ہے، لیکن یہ تو بہت قیمتی، تم کیا کرو گی اس کا؟ تو مشورہ کریں گے کہ مجھے ہدیہ آیا ہے، میں دیکھوں کیا کرتی ہوں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں ایسا کرو، مجھے تم وکیل بنا دو، میں بازار میں اسے بیچ دوں. اس لیے کہ تم بیچنے جاؤ گے تو کوئی بھاؤ دے گا نہیں، میں بیچنے جاؤں گا تو میں بھاؤ برابر لوں گا بازار والوں سے، پیسے اس کے اچھے آئیں گے، میں جاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے. اب وہ بیوی خوش ہو گئی، چلو اتنے پر تو راضی ہو گئے کہ میں بیچوں. اب وہ بیچنے کے لیے گئے حضرت عمر، بک کر وہ پوٹلا بھی آ گیا، پیسے بھی آ گئے رکھے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو یہ ہدیہ کیوں آیا؟ یعنی کسریٰ کی بیوی نے آپ کو بھیجا تو آپ کا کوئی رشتہ ہے اس سے، کوئی تعلق؟ میں نے کوئی تعلق نہیں، آپ کی سہیلی ہے. سہیلی بھی نہیں، کوئی لین دین آپ کو اس سے نہ، تو آپ کو کیوں یہ ہدیہ بھیجا اس نے؟ تو اس کی بیوی نے کہا، حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ میں نے 2 درہم کا ادھر بھیجا تھا، 2 درہم کا. تو اس نے بھی جواب کہ اچھا بس حضرت عمر بس میں سمجھ گیا، آخر تک سمجھ گیا. یعنی آپ نے اس کو ہدیہ بھیجا، 2 درہم کا عطر بھیجا، اور یہ سارا جواب اس نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ کسی پر احسان کرو تو یہ آپ پر اس نے احسان کیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ کو یہ جواب آیا ہے، یہ ہدیہ ملا ہے، اس لیے ملا ہے کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو. امیر المومنین کی بیوی نے ہدیہ بھیجا تو پھر بادشاہ کی بیوی نے اس کا جواب دیا. بلال کی بیوی بھیجتی اگر 5 دینار کا بھی 100 دینار کا بھی عطر بھیجتی تو وہ تو پھینک دیتی. عمار کی بیوی بھیجتی، سلمان کی بیوی بھیجتی، کوئی احترام نہیں. لیکن تم امیر المؤمنین کی بیوی ہو، اس لیے آپ کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ ہوا ہے. کتنے درہم کا عطر لیا تھا آپ نے؟ یہ کہا 2 درہم کا. یہ کہا 2 درہم نکال لو اس میں سے، حضرت عمر نے کہا. تو ان کی بیوی نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الْبَاقِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، 2 درہم تو میں نکال لوں گی، لیکن باقی مال؟ تو حضرت عمر نے کہا باقی مال بیت المال میں، گھر میں نہیں. لیکن تم میری بیوی ہو اس لیے دیا ہے. اتنا احتیاط تھا حضرت عمر کے یہاں مالیات کی لائن کا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے کام میں، مدارس کے کام میں، اور ایک جملہ تو بہت مرتبہ ہم نے سنا والد نظام الدین نے، ابا کہتے تھے کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے جائے گا کون؟ یہ بھی تو ہے سوال. پھر فرماتے تھے جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. پھر بخاری شریف کی حدیث پڑھتے تھے، قاری سخی شہید، جس پر امیر معاویہ بہت روئے، ابو ہریرہ بہت روئے، بولے کہ وہ قاری بھی ہے، سخی بھی ہے، شہید ہے، لیکن ختم ہو گیا معاملہ. نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، نیت کیا تھی لوگ مجھے بہادر کہیں گے. اس لیے ہماری نیتوں کو ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں. ابا کہتے تھے میں بیان کے لیے جب بیٹھتا ہوں پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے ابا، اور یہ جو ہمارا یہ دروازہ ہے بالکل بس اتنا ہی فاصلہ ہوگا، اس کے باہر کرسی لگتی تھی بیان کی وہاں مرکز نظام الدین میں، یہ پہلی صف ہے، اور وہاں جا کر تو چلتے چلتے ابا ہم بھی سنتے تھے
کہتے تھے اللہ پاک یہ میں بیان کر رہا ہوں، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ صرف تیرے لیے میں کام کر رہا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہ ابا کہتے تھے. پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب رائیگڑھ کے اجتماع کے اندر بیٹھے ہوئے، ٹھنڈی کڑاکی کی پڑ رہی ہے، شیخ بیٹھے ہوئے. شیخ کا ایک مقام تھا، شیخ کی وجہ سے ان کے خدام وغیرہ بھی تھے، حضرت جی کی وجہ سے ان کے ساتھی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے. پھر ابا کہتے تھے کہ بھائی دیکھو رائیگڑھ والوں، اور اس زمانے میں بڑے بڑے علماء وہاں کے جو پاکستان کے آتے تھے بیان کے اندر. اب تو وہ دور رہا نہیں کہ بڑے بڑے علماء تب نہیں آتے ہیں، لیکن اس دور میں جو بڑے بڑے مدارس کے علماء، جو مولانا موسیٰ روحانی بازی ہوتے تھے، مولانا موسیٰ روحانی بازی لاہور میں، وہ ابا کے سامنے ایسا بچے کی طرح آ کے بیٹھتے تھے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کو. اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر سے 2 مہینے تک مشک کی خوشبو آئی ہے. 2 مہینے تک. اتنے بڑے آدمی تھے مولانا موسیٰ روحانی بازی. ابا چارپائی پہ ہوتے تھے، وہ نیچے بیٹھتے تھے. تو ابا کہتے تھے حضرت آپ یہاں؟ بولے حضرت میں رائیگڑھ میں صرف آپ کا بیان سننے آتا ہوں، آج مغرب بعد آپ کا بیان ہے، میں سننے کے لیے آیا ہوں، بس اپنے پاؤں میں بیٹھنے کی مجھے اجازت دے دو. اتنے بڑے عالم تھے وہ موسیٰ روحانی بازی، جن کی کتابیں بہت مشہور ہے. تو ابا یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی اللہ کے دین کا کام یہ بہت بڑا کام ہے، خاص طور سے ہمارا دعوت کا کام یہ تو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے جو اللہ نے بھی دیا ہے. لیکن ہم اس کو کیوں قدر نہیں کرتے کہ گھر کا کام ہے. کوئی بھی دین کا کام کریں اپنی نیت کو آدمی صاف ستھری رکھے. حضرت عمر کے قصے میں نے بیان کیے، آخر تک حضرت عمر ایک ہی جملہ کہتے رہے، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. جب حضرت عمر کو 100% یقین ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، موت کی ہٹ سن لی، لیکن وہ زخم ایسا تھا دودھ ڈالتے تھے تو دوسرے سوراخ سے دودھ نکل جاتا تھا، ٹکتی نہیں تھی کوئی چیز. تو بلایا اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو، اور بلا کر کہا کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، کچھ وصیتیں تجھے کر رہا ہوں، تو لکھ لے. چنانچہ عبداللہ بن عمر نے لکھنا شروع کیا. ایک سب سے پہلے وصیت یہ کی، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور 84,000 کا مقروض ہوں. اتنا بڑا کام کیا اور 84,000 کے مقروض بن کر مری حضرت عمر. 84,000 کا مقروض ہوں یہ حضرت عمر نے کہا، اور فلاں کا اتنا، 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 فلاں کا اتنا لکھوایا. اتنا یاد تھا حضرت عمر کو، اتنا ذہن حاضر تھا سکرات میں حضرت عمر کا. ابا میں نے لکھ دیا بس میرا قرضہ چکانے کی ذمہ داری تیری ہے، فلاں زمین بیچ دینا، وہ زمین سے جو پیسہ آئے وہ پیسے سے قرضہ ادا کر دینا. ایک وصیت یہ کی. دوسری وصیت یہ کی کہ بیٹا دیکھ میری خواہش ہے کہ میری قبر یہاں بنے، صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن میں کس کو کہوں؟ شرم آتی ہے، میں کیسے کہوں؟ میں فیصلہ تو نہیں کر سکتا. تو تم جاؤ حضرت عائشہ کے پاس، میرا سلام کہو اور اجازت مانگو، اجازت دیں تو دفن کرنا ہے، اجازت نہ دیں بقی میں لے جانا. یہ بھی وصیت کی حضرت عمر نے. حضرت عبداللہ ابن عمر آئے. حضرت عائشہ کا کمرہ ایسا تھا کہ اس کے 3 پردے تھے. حضرت عائشہ کے کمرے میں جانا ہوتے، ایک تو بالکل باہر کا پردہ، پھر اس کے بعد اندر ایک اور پردہ، پھر اس کے بعد اندر ایک اور پردہ. تو کسی آدمی کو جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی خاص کام ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو تو باندھی جو کھڑی رہتی تھی اس سے کہا جاتا تھا پہلے ہی پردے پر کہ عبداللہ ابن عمر ملنے کے لیے آئے ہیں. تو ماں عائشہ جو ہے تھوڑا سا کوئی چیز بچھانے کی، پانی وغیرہ بچھونا، اکرام مہمان کا ہوتا ہے. تو کہا عبداللہ ابن عمر آئے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کیا اب عمر کی خیر خبر میں بھی لے لوں، طبیعت خراب ہے ان کی. اجازت دے دی. عبداللہ ابن عمر بیٹھ گئے، اس پردے کے پیچھے ماں عائشہ بیٹھ گئی. تو حضرت عائشہ نے کہا بشرنی حول ابیک، یہ جملہ کہا بشرنی حول ابیک، کہ آپ کے باپ کے بارے میں کچھ خوشخبری دو مجھے، کیا حال ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہوا علی وشک الموت،
بالکل موت کے قریب ہے وہ. اچھا طبیعت بہت خراب ہو گئی. کہا امی کچھ پتہ نہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ دنیا میں رہیں. تو پھر حضرت عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے, اس نے بہت کام کیا, اس کے زمانے میں بہت دین پھیلا اور بہت ہی یعنی ہمارے مقام بھی تھا. جب حضرت عمر شہید ہوئے ہیں, انتقال ہو گیا, تو ایمن جو تھی وہ بہت روئی, عشق مار مار کے. ایمن بہت روئی. تو صحابہ نے کہا ابھی مرنا تو سب کو, تم اتنا روتی کیوں ہو؟ تو ایمن نے کہا عمر کے مرنے پر نہیں رو رہی ہوں, عمر کے مرنے سے اسلام کمزور ہو گیا, اس پر رو رہی ہوں. ہم کمزور ہو گئے. وہ تھا تب ایک مقام تھا ہمارا, لوگ ڈرتے تھے. عمر مر گیا, اب ہم کمزور ہو گئے. تو عائشہ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری منزلیں آسان کرے. اچھا اور کوئی کام ہے عبداللہ ابن عمر کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے والد نے درخواست کی ہے کہ ان کی قبر یہاں پر بنے, اجازت لینے آیا ہوں. بس اتنا جو سنا حضرت عائشہ نے, فسکتت عائشہ, خاموش ہو گئی حضرت عائشہ. جب خاموش ہو گئی, کوئی جواب نہیں دیا, تو عبداللہ ابن عمر سمجھے کہ شاید ان کا ارادہ نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حضرت امی میں چلوں؟ فرمایا نہیں, بیٹھو. بٹھا دی. ان کی ہمت ہوئی کہ شاید کوئی خوشخبری دے. تو حضرت عائشہ نے کہا میرا ارادہ یہاں اپنے دفن کا تھا, میری قبر بنے یہاں, یا عبد الرحمن بن عوف کی قبر بنے, یا حضرت عثمان کی قبر بنے. یہ میں نے میرے دل کے اندر چھپائے رکھا تھا کہ میری قبر یہاں بنے, یا عبد الرحمن بن عوف کی بنے, یا حضرت عثمان کی بنے. لیکن یہ کہ عمر ہوا حق, عمر کا زیادہ حق ہے, اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ تو اپنے ابا کو یہی دفن کرنا. اور میرا گھر کا سامان جو ہے, چونکہ حضرت عائشہ وہیں رہتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہاں ہے, صدیق اکبر کی قبر یہاں ہے, اور حضرت عائشہ کا کمرہ بھی یہی ہے. تو حضرت عائشہ بیچ میں جو پردہ ڈال دیا تھا, اور اسی طرف اپنا کھانا وغیرہ پکانا کرنا, اور اسی رستے سے جو ہے نکلتے تھے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کروا دیے تھے. حضور نے بہت نصیحتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے. ایک خاص نصیحت یہ کی تھی, بھائی دھیان سے سنو, جیسے مسجد نبوی کا حصہ ہے, تو اس زمانے میں ایسا تھا, یہاں بھی ایک دروازہ ہے, یہاں بھی ایک دروازہ ہے, گھر مکانات تھے لگے ہوئے. تو صحابہ جو ہوتے تھے اپنے دروازے کھول کر سیدھے مسجد نبوی میں آ گئے, اور یہاں کھول کر اپنے گھر میں چلے گئے, پھر وہاں سے بار بار اپنے کام میں نکل گئے. تو سب کے دروازے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے سب کو جمع کر کے وصیت کی تھی, مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں, میرا انتقال ہوتے ہی وہ دروازے بند کر دینا. جسے بھی آنا ہے اپنے باہر کے دروازے سے گھوم کر آنا. یہ نہیں کہ ایک پاؤں مسجد میں ایک پاؤں گھر میں, یہ نہیں. یہ آپ نے وصیت کی تھی. صرف ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا. ابو بکر کا کئی مرتبہ کہا, ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا, ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا, ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا. اس لیے کہ اس کے دروازے کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمت کو اترتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. یہ آپ نے کہا تھا. اسی لیے آج تک وہاں مسجد نبوی میں اللہ لے جائے آپ کو, ہم سب کو لکھا ہوا ہے ہادی خوخت سیدنا ابو بکر صدیق, وہ کھلا ہوا ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے دروازے کو چھیڑنا مت, تو لکھا ہوا ہے ہادی خوخت سیدنا ابو بکر صدیق. تو حضور صلی اللہ یہ فوراً جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان وغیرہ سارا ہٹایا, اور ہٹا کر دوسری جگہ لے گئی, تھوڑا دور لے گئی, اور حضرت عمر کا انتقال ہوا. حضرت عمر کے انتقال سے پہلے حضرت عمر نے کہا عبداللہ ابن عمر کو, بیٹا بشرنی, بیٹا مجھے خوشخبری دے, کیا ہوا؟ ماں نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بہت خوشخبری ہے, ماں نے اجازت دے دی, آپ کی قبر یہی بنے گی, ماں نے اجازت دے دی. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ تقویٰ, کہ ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہو. امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں کیسے منع کروں, میرا انتقال ہو جائے تو وہاں لے جانا اور یہ کہنا کہ امی عمر ابن خطاب آنا چاہتے ہیں, امیر المومنین آنا چاہتے ہیں, یہ مت کہنا.
عمر ابن خطاب آنا چاہتے ہیں، میں اجازت دیں اس وقت میں یہ دفن کرنا، ورنہ سامنے بقیع ہے وہاں لے جانا مجھے، یہ حضرت عمر کی وصیت تمہیں۔ انتقال ہو گیا، جب لایا جہاں آج کل معاہدہ شریف پر سلام پڑھتے ہیں ہم، وہیں پر جو ہے ان کا جنازہ رکھا۔ عبداللہ ابن عمر نے اعلان کیا ابھی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، 84,000 کے مقروض ہیں، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، میرے ابا کو معاف کر دو، وہ ساری ذمہ داری مجھ پر ہے، میں چکاؤں گا، لیکن میرے ابا کو معاف کر دو تاکہ اللہ کا اور ان کا معاملہ کلیئر ہو جائے، اور سارا قرضے کے چکانے کی ذمہ داری میری ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر نے یہ اعلان کیا تو مسجد نبوی سے رونے کی آوازیں آئیں، چیخیں نکل گئی، ارے اتنے فتوحات کا دور اور یہ آدمی ایسے حال میں گیا، یہ فتوحات کا دور، حضرت عمر کے زمانے میں کتنے فتوحات ہوئی ہیں، کسریٰ کیسر کے خزانے آئے، باندیاں آئیں، سونے چاندی آئے، کتنے فتوحات کا دور، اور یہ کر کے گئے یہ آدمی۔ اور سارے مجمع نے کہا کہ ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا اور ہم نے تیرے ابا کو بھی معاف کر دیا، ایک درہم بھی اگر لیں گے تو اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے کہ تم نے میرے عمر سے پیسے لیے۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا۔ دوسرا، بھئی کھڑے کھڑے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے تھے کہ یا ام المومنین، یا ابھی قبر تیار نہیں ہوئی ہے، کہ یا ام المومنین، کیا حضرت عائشہ میرا ابا اندر آنا چاہتے ہیں، اگر اجازت دے تو ہم قبر کھودنا شروع کریں۔ بھیڑ بہت تھی اور آواز پہنچ نہیں رہی تھی، ماں عائشہ جو ہے بہت دور والے کمرے میں اندر چلی گئی تھی، آواز پہنچ نہیں رہی تھی، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی مردوں سے اور عورتوں سے۔ جب کوئی آواز نہیں آئی تو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، قبر مبارک سے آواز آئی، اہلا وسہلا یا عمر ابن الخطاب، آ جاؤ۔ دونوں چیزیں لکھی ہیں، ایک روایت ایک جگہ تو یہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے کہا عمر ابن الخطاب آ جاؤ، اور ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے کہا آ جاؤ عمر، ہمیشہ کے لیے اپنا پڑوسی بنا دیا۔ شیخ حذیفی نے جب خطبہ دیا تھا، وہ شیعوں کا مسئلہ ہوا تھا، اس میں روتے ہوئے جملہ جمعہ کے خطبے میں کہا تھا کہ ان کو حضور نے اپنا پڑوسی بنایا ہے اور تم ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو کہ حضور نے اپنا پڑوسی بنایا ہے، قیامت تک حضور کے پڑوس میں رہیں گے۔ مطلب بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، جو بھی کام ہم کریں اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں۔ حالات کا اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، دیکھو دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، حالات تمہارے ہمارے سامنے، خوب استغفار کی کثرت ہو۔ اور میں عام طور سے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، بھئی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں، جتنے محل بنانے بناؤ۔ آج کل ہمارا وہ جو سبق چل رہا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے تھے مجھے جو کچھ ملا ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے۔ ابن قیم کہا کرتے تھے کہ میں ابن تیمیہ کے ساتھ، خاص شاگرد تھے ابن تیمیہ کے، تو میں ابن تیمیہ کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا فجر کی نماز کے بعد، تو اشراق میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہتے تھے، اور پھر مجھے کہتے تھے جو کچھ اللہ نے مجھے علم دیا، جو کچھ اللہ نے مجھ سے فتوے لکھوائے، جو کچھ اللہ نے مجھے قرآن دیا، جو کچھ بھی اللہ نے مجھ سے کام لیا، یہ سورہ فاتحہ کی برکت ہے۔ سب سے بہترین دعا سورہ فاتحہ، اس سے بہترین دعا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اب میں اپنے ساتھیوں سے 100 مرتبہ پڑھواتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے جس کی بھی کوئی حاجت اٹکی ہوئی ہو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ سے اپنی حاجت کو مانگے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ عادت ڈالو، 24 گھنٹے کے اندر 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے۔ کتنے بنگلے بھائی؟ اور کوئی انکم ٹیکس والا فون نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دعوت کا کام سدا بہار صفات کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ہم 20 نگر کل تھے الحمدللہ، تو وہاں پر بھی کئی لوگوں نے نام لکھوائے، 3 چلے کے لیے نکلیں گے۔ آپ حضرات بھی ارادہ کرو کہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ جلدی سے نام لکھوا دو۔
کون کون تیار ہے بتاؤ؟ کوئی ہے تشکیل مولانا حبیب اللہ صاحب؟ ہمت کر کے بتاؤ. ہمارے بس میں ہے ارادہ کرنا، کوشش کرنا، اللہ سے مانگنا. ہم ارادہ کرے، مشورہ کریں گے کب جماعت نکالنی ہے. آپ اپنا جو ہے ارادہ ظاہر کریں. یہ کیا نام ہے؟ مصعب. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. عبدالرحمان. اور بولو. اور ساتھی بتاؤ. ابھی نہیں یار، ابھی خالی ارادہ ظاہر فرما، پھر مشورہ کریں گے اپنے مسلمان پر. اور ساتھی بتاؤ. اور بتاؤ. کھڑے ہو کے بتاؤ. کھڑے ہو میرے ساتھیوں کو کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ساتھی آپ حضرات نام لکھاؤ، پھر ہمارے ساتھی مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کیسے بھیجنا ہے. اور بتاؤ. ماشاء اللہ عبدالرحمان پر. ماشاء اللہ. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. اور محمد علی بھائی. ماشاء اللہ. محمد علی بھائی. تین ساتھی نے بھی محمد علی. ماشاء اللہ. گٹھاون کے. اور بتاؤ. اور فرماؤ اور فرماؤ. اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. اور فرماؤ. اور بتاؤ. اور بتاؤ. دیکھو 8 نام ہو گئے، 4 نام اور بتا دو، مضبوط جماعت بن جائے گا. ہاں 4 نام اور بتا دو بھائی. اور ہمت کرتا ہے بولو. ہمت فرمائے ہوئے. 4 نام اور بتا دو بھائی. 4 نام. علی حارث صاحب. مولانا حارث صاحب. ماشاء اللہ. اب 3 نام رہ گئے. ہمت فرمائے ہوئے. رسول اللہ بھائی. تین ساتھی دیں گے انشاءاللہ. واہ واہ ماشاء اللہ. کوانٹٹی والی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. 12 ہوئے. اور بھی زیادہ دو تو لے لیں گے بھائی. ہمارے یہاں تو جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دے دوں گا وہ لے لیں گے. یہ نقل و حرکت کرنی چاہیے. 3 دن. اچھا نقد جماعت بتاؤ بھائی. 3 دن کے لیے کون نکلے گا؟ نقد جماعت. جو وہاں سے نکالیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ تو نقد. عبدالکریم. اور بتاؤ. نقد جمع تو نکلنی چاہیے. 3 دن کا تو کیا مسئلہ ہے ابھی تو. اور ابھی تو ماشاءاللہ حج کے مہینے بھی شروع ہو گئے. حاجی وہاں پر پہنچ کر محنت کر رہے، آپ یہاں پہنچ کر محنت کریں. یہ حج کے مہینے ہی جو چل رہے ہیں ہمارے. بولو. اور ساتھی بولو بھائی. 3 دن کوئی زیادہ ہے نہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہے کافی چھٹیاں چل رہی، وہ بھی. ہاں اسٹوڈنٹ کی کافی جماعتیں نکلی ہے، سب جگہ دیکھا ہم نے. 3 دن کی نقد جمع دے دو بھائی. 3 دن کی نقد جمع. ہمت کرو. اپنے گھر میں بھی کون کون یہ سرفراز ہے کا نام. ماشاء اللہ. عبدالجبار بھائی. اور بتاؤ. 3 ہو گئے. اور بتاؤ بھائی. 7 نام اور بتا دو. 7 نام اور بتا دو، پھر دعا کر لیں گے. ارے ہمت کرو بھائی. اپنے گھر میں سے کون دے گا بتاؤ. ابھی تو چھٹیاں ہیں، کاروبار کے کوئی مسائل نہیں ہے. بچوں کی اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں. 3 دن تو نکل سکتے ہیں. اپنے گھر میں سے ایک ساتھی دیں گے ایسا بتاؤ گے. اپنے گھر میں سے ایک ساتھی دیں گے ایسا بتا دو. 7 نام تو بتا دو. 7 نام. یہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے.
हो गए, 6 नाम और बता दो। माशाअल्लाह, 6 नाम और दे दो। छह नाम और दे दीजिए। बहुत सारे साथियों के दिलों में आता है, इसको जाहिर कर दो कि अल्लाह की तरफ से दिल में, हाँ क्या नाम? अल्ताफ भाई। अब 5 नाम रह गए, 5। हाँ क्या? 2 साथी कहाँ के? मोहम्मद अली भाई, 2 साथी माशाअल्लाह। अब 3 रह गए। आठवां कौन है बताओ भाई। भाई इरादा करो मजबूत जमात बनेगी। हाँ मजबूत जमात बन जाए माशाअल्लाह। क्या नाम है? जकवान भाई। लिख लें। हाँ उस्मान पटेल को साथ देते हैं। हाँ पोते हैं। अच्छा माशाअल्लाह। हाँ लिखो 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 लिखो। हाँ 2 नाम और बता दो। 2 नाम और बता दो भैया। दो नाम दे दे, फिर दुआ करने में 2 नाम। तश्कील करने में तो हमारे उस्मान में पागल होते थे, वहाँ से बस में बैठते थे और पालनपुर जाते जाते पूरी जमात बना लेते थे और वहीं से रवाना कर देते दिल्ली। अल्लाह उनके कब्र को रोशन करे। 3 दिन तो लगा लो भाई, 3 दिन आपके पास हम आए हैं तो ज़रा इतनी फीस तो दे दो भाई। करो भाई। 2 साथी खाली बता दो। 2 साथी बता दो, फिर दुआ कर लें। अब्दुल करीम भाई माशाअल्लाह। 1 नाम रह गया, आयशा रतन कामिला। 1 नाम दे दो, 1 नाम। 1 नाम बता दो। कौन है? गठामन के। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए माशाअल्लाह। अब दावत के काम को ये तो निकलना तो ठीक है, लेकिन घर पर भी रहो तो मस्जिद जमात में बैठो, जमात आनो, उनकी नुसरत करो, अल्लाह से दुआएं मांगो। दीन वाली हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। अल्लाह हम सबको दीनदार भी बनाए और अच्छा इंसान भी बनाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह हमारे गांव को तो कबूल फरमा, हमारे गांव के मर्दों को कबूल फरमा, हमारे गांव की औरतों को कबूल फरमा, हमारे गांव के बच्चों को कबूल फरमा, जवानों को कबूल फरमा, बूढ़ों को कबूल फरमा। ए अल्लाह क़ुर्ब जवार की बस्तियों को कबूल फरमा। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा। हमारा खोया हुआ दीन वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे। जो काम करने से आप खुश होते हो वो काम करने की तौफीक अता फरमा, जो काम करने से आप नाराज़ होते हो बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे इस मजमे में जो परेशान हाल हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारी दुआ में दुनिया भर में जहाँ कहीं आमीन कही जाए उनकी भी परेशानियों को दूर फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर के लान की दुआएं मांगी हो वो सारी की सारी हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा, और जिन शुरू से पना चाहिए हो उन शुरू से तो हमारी हिफाजत फरमा, और जो बीमार हो उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह जिनके लड़के लड़कियां शादी के लायक हो, गैर शादीशुदा हो, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हो उनको नेक
نیک صالح اولاد عطا فرما، جو کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔